کو سینوں میں ہم میں سے بسا۔ الحمدللہ رمضان کا بالکل آخری عشرہ اس وقت داخل ہے۔ آج 21ویں شب ہے اور اس پہ جتنے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کم ہے۔ ویسے تو یہ مکمل رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، برکت ہے، خیر ہے، عتق من النار کا ذریعہ ہے، لیکن خاص کر یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان تو یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ، اس آخری 10 دنوں میں وہ محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو مکمل رمضان اور عمر بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کو، اللہ کو راضی کرنے کو جو کچھ ہو سکتے وہ کرتے تھے، لیکن یہ آخری عشرے میں بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیر اپنے آپ کو تکاتے تھے، بہت محنت کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر بھی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو احی اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی جگاتے تھے اور بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ وشد المئزر، اور اپنی کمر کو کستے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلان کام کے لیے کمر باندھو، کمر کسو، مطلب ہے کہ اس کام کو پوری ایک سوئی کے ساتھ، پوری انہماک کے ساتھ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کے بغیر بھی، حتیٰ عائشہ فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عبادت فرماتے تھے کہ حتیٰ تورمت قدمہ، حتیٰ کہ پاؤں میں سوجن شروع ہو جاتا تھا، پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اتکلف ھذا وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اتنے تکلف کرتے، اتنے مشکل برداشت کرتے، حالانکہ اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یعنی عمر بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے تھے، لیکن پھر رمضان شروع ہوتے ہی تو بہت زیادہ ہر نیک کام میں، ہر اچائی میں بہت آگے بڑھتے تھے۔ پھر خاص کر آخری عشرے میں ان تمام احادیث جو معلوم ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں ایک تو اعتکاف بہت اہم عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو نہیں چھوڑتے۔ ایک بار اعتکاف نہیں کیا تھا، پھر اگلے سال دو عشروں کا اعتکاف کیا اور پوری طرح انہیں اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے۔ اور اعتکاف کے بہت اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، فرمایا کہ من اعتکف یوم من رمضان، جو آدمی اعتکاف ایک دن اعتکاف کر رمضان میں، تو گویا کہ ایک دن اعتکاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ لائیں گے، اور ایک خندق اتنے ہے جس طرح آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو ایک تو اعتکاف بہت اہم عمل ہے، جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھے اللہ ان کے اعتکاف قبول فرمائے۔ اور ایک معتکف اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک جرگہ ہے، اپنے گناہوں کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنی محلے کے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے اور پوری امت کے لیے ایک قسم جرگہ ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو بھی، اپنی کمزوری بھی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پوری امت اور پوری قوم کی پریشانی وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے محلے سے اگر ایک آدمی بیٹھ جائے تو سالوں کو ذمہ دار ہو جاتے، کوئی نہ بیٹھے تو پھر لوگ گناہ گار ہو جاتے۔ تو ایک تو لیل اعتکاف بہت اہم عمل ہے، اور اعتکاف کے جو مصنون اعتکاف ہے اس کے جو طریقہ ہے کہ اس میں اس طرح کوئی عمل نہ ہو جس سے اس کے اعتکاف متاثر ہو، موبائل کو ساتھ گیلنا، فضول ٹائم ضائع کرنا، اور بعض بچے ہوتے اور ادھر ہنستے ہیں، یہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اعتکاف پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے ہو، اور اللہ کے سامنے ایک لنک قائم کرنے کے لیے کہ انسان 11 مہینے 20 دن گھومتے پھرتے ہیں، اور یہ 10 دن وہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھوں، اور ایک کونے میں بیٹھوں، مسجد کے کونے میں ایک تنہائی میں، اور ادھر اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اذکار کرے، صدقات کرے، اور جتنے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اتنے اللہ کو خوش کرے۔ تو فضول چیزوں میں اعتکاف کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح بھی ہے کہ
صبح فجر پڑھ کے سوتے ہیں اور ظہر کی روٹتے ہیں، ظہر پڑھ کے پھر سوتے ہیں، عصر کی روٹتے ہیں، یہ بھی اعتکاف معنی خیز قسم کے اعتکاف نہیں ہے۔ یعنی آدمی اس میں زیادہ سونے کے بجائے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ خاص کر ادھر تو تہجد کے لیے موقع ملتے ہیں، انسان تہجد پڑھے، اور تراویح تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن قیام اللیل اور رات جو 1 بجے سے اکثر مساجد میں قیام اللیل کے انتظام ہوتے ہیں اس میں شرکت کرے، اپنے طور پہ تہجد پڑھے، اور قرآن ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے کہ 10 دنوں کے اندر قرآن آدمی بہت سارے حصے کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کو سمجھے کہ اس قرآن کو اللہ نے کس مقصد کے نازل کیا۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اپنی زندگی کے اوپر انسان جو ہے نظر ڈالے کہ مجھ سے کون سی کمزوری ہے جو میں نے کیا، اور اس کی توبہ طائب ہو جائے، پورے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ یہ ان اعتکاف کے مقاصد ہے، اور آخری عشرے میں اعتکاف ایک بہت بنیادی عمل ہے۔